بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. پیچھے جہاد کی اور جہاد کی شرائط، اس کا طریقہ کار، غلبہ اسلام کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ کریم وہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدا اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ تمام ادیان باطلہ پر اسے غلبہ نصیب ہو. وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِکُونَ، خواہ یہ بات مشرکین کو کتنی ہی ناگوار گزرے. غلبہ دو طرح سے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے مادی اور جسمانی غلبہ، جیسے حکومت حاصل کر لی، قبضہ کر لیا، طاقت حاصل کر لی. یہ غلبہ جو جسمانی یا جسے آپ فزیکل کہتے ہیں، یہ آنے جانے والی چیزیں ہیں. امتداد زمانہ سے اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. بڑے بڑے فاتحین گزرے، پھر ان کی اولادوں کے ہاتھ سے ملک نکل گئے. بڑی بڑی سلطنتیں لوگوں نے بنائی ہیں اور پھر وہ طوائف الملوکی کا شکار ہو کر ختم ہو گئے اور ان کی جگہ کوئی اور آ گئے. تو یہ جو مادی غلبہ ہے یہ بدلتا رہتا ہے، اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. حقیقی غلبہ وہ ہے جو دلائل کے میدان میں، حق و باطل کے میدان میں اثبات حق کا ہو. وہ غلبہ دائمی اور ابدی ہوتا ہے. وہ اپنے دلائل پہ قائم ہوتا ہے اور دلائل ہمیشہ کے لیے قائم رہتے ہیں. تو قرآن کریم یا اسلام کے غلبے سے یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ اب حضور کی بعثت سے لے کر قیامت تک حق کے ذریعے، اثبات حق کے ذریعے، دلائل کے ذریعے یہی واحد دین ہے جو ہمیشہ غالب رہے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی نئے دین کی، کسی نئے نبی کی، کسی نئی کتاب کی ضرورت پیش نہیں آئے گی.
اور یہ بہت عظیم بات ہے۔ اسلام سے پہلے انبیاء علیہ السلام جتنے بھی تشریف لائے وہ حق کے ساتھ تشریف لائے، جتنی کتابیں آسمان سے اور صحیفے نازل ہوئے وہ حق کے ساتھ نازل ہوئے، اور وہ حق رہے، لیکن ان کی میعاد، ان کے اوقات معین تھے، ان کے افراد بھی معین تھے۔ انبیاء قوموں کی طرف مبعوث ہوتے اور ان کی مخاطب وہ قوم ہوتی، اور اس مخصوص قوم کے حالات کے مطابق انہیں دلائل عطا فرمائے جاتے۔ وقت گزرتا قومیں دنیا سے نابود ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، کمزور ہو جاتی ہیں، دوسری اقوام آ جاتی ہیں، ان کی طرف دوسرے انبیاء آتے اور کتاب آ جاتی، وہ پھر اس قوم کے حالات کو زیر بحث لاتی کہ اس میں کس طرح سے حق ثابت کیا جائے اور باطل کو نامراد یا ناکام کیا جائے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ کی بعثت عالی کسی خاص قوم یا کسی خاص وقت یا زمانے کے لیے نہیں تھی، آپ ساری نوع انسانی کی طرف مبعوث ہوئے اور ہمیشہ کے لیے ساری نسل انسانی کے نبی اور رسول ٹھہرے۔ تو ہزاروں انقلاب آئیں، کوئی قوم غالب آئے، کوئی قوم مغلوب ہو جائے، کسی کی حکومت بنے، کسی کی گر جائے، نسل انسانی تو وہی ہے، اور ہمیشہ جب تک دنیا اللہ نے قائم رکھنی ہے، جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی۔ تو آیہ کریمہ سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دو واضح چیزیں عطا فرما کر مبعوث فرمایا ہے۔ ایک ہدا، ہر کام کرنے کا صحیح طریقہ، ہدا، وہ کام عقائد ہوں، عبادات ہوں یا معاملات ہوں۔ معاملات کی آگے بڑی تفصیل ہے، اس میں سیاسیات بھی آ جاتی ہیں، اس میں اقتدار و اختیار بھی آ جاتا ہے، کاروبار بھی آ جاتا ہے، تعلقات بھی آ جاتے ہیں، اس میں محنت و مزدوری، یعنی زندگی کے سارے معاملات۔ تو گویا فرمایا یہ گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کے ہر کام کو کرنے کا صحیح طریقہ اور سلیقہ لے کر مبعوث ہوئے ہیں، جو آپ نے پوری انسانیت کو سکھانا ہے، اور یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ تو یہاں بھی یہ ثابت ہوا کہ کسی نئی نبوت یا نئی کتاب کی ضرورت باقی نہ رہی۔ دوسری چیز اس کے ساتھ تھی دین حق۔ دین کی بنیاد ہوتی ہے عقیدہ، اور عقیدے کی سچائی ہوتی ہے عمل۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ترین عقیدہ بھی عطا فرمایا، اور پھر اعمال وہ عطا فرمائے کہ عبادات تو دین ہیں ہی، معاملات بھی، یعنی دنیا کے کام بھی دین بن گئے۔ ودین الحق، یعنی جو حضور کی اطاعت جس شعبے میں کرے گا، وہ سیاست میں ہو یا وہ کاروبار تجارت میں ہو یا وہ دوستی دشمنی میں ہو، تعلیم و تعلم میں ہو، زندگی کے ہر شعبے میں حضور کی اطاعت عبادت قرار پائی، دین حق قرار پائی۔ تیسری بات جو ارشاد فرمائی گی وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی بعثت اور اسلام کا ظہور ہوا اس لیے ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ،
تمام طرح کے مختلف ادیان جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں اس پر اس کو غالب کیا جائے، اور بحمد اللہ روز اول سے قیامت تک غالب ہے اور غالب رہے گا۔ کوئی دنیا کا بنایا ہوا انسانوں کا دین و مذہب اس کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا، اس کے دلائل حتمی، قطعی اور یقینی ہیں، اور اس کی ضمانت اللہ کریم نے دی کہ یہ ہوگا۔ بَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ وہ لوگ جو اللہ سے دوسروں کو شریک بناتے ہیں ان کو یہ بات کتنی بھی ناگوار گزرے، کتنی بھی ناپسند گزرے، لیکن ایسا ہوگا، ایسا ہوا، ایسا ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اب یہ جو ہم فوری نعرہ لگا دیتے ہیں دین خطرے میں ہے، یہ بنیادی طور پر نعرہ غلط ہے۔ دین کی بقا اور غلبے کی ضمانت تو اللہ نے دے دی، جس چیز کا اللہ ضامن ہے اسے کون سا خطرہ ہے؟ خطرے میں ہم ہوتے ہیں کہ جب تک ہم دین کے ساتھ وابستہ و پیوستہ رہتے ہیں تو ہم بھی اس ضمانت سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور ہماری بقا اس میں ہے۔ جب ہم دین سے الگ ہوتے ہیں تو وہ ضمانت تو دین کے ساتھ دی گئی ہے نا۔ جب ہم دین کو چھوڑ کر رواجات و رسومات میں کھو جاتے ہیں تو ہماری بقا کی ضمانت باقی نہیں رہتی، ہم رسوا ہو جاتے ہیں، ہم کمزور ہو جاتے ہیں، ہم دوسروں کے غلام بن جاتے ہیں، کافروں کے دستے نگر ہو جاتے ہیں، کافروں کے غلام ہو جاتے ہیں۔ تو خطرہ دین کو نہیں، خطرہ ہمیں ہے کہ ہم دین کو چھوڑیں گے تو تباہ ہو جائے گے۔ آج کا پڑھا لکھا طبقہ یہی سوال کرتا ہے کہ قرآن کہتا ہے اسلام غالب رہے گا اور مسلمان ساری دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں۔ بظاہر تو یہ بڑا وزنی سوال ہے، لیکن بالکل بچوں جیسا سوال ہے۔ قرآن نے ضمانت دی ہے، اللہ کریم نے ضمانت دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے اسلام کو غالب رکھنے کی۔ کسی فرد، کسی قوم، الف بے جیم، کسی نام، کسی انسان، کسی نسل، کسی قوم کو نہیں۔ اب اگر مسلمان کہلوانے والے اپنا نظام ہی وہ بنا لیں گے جو غیر اسلامی ہے، معاشی نظام غیر اسلامی ہوگا، تو دولت میں غیر حقیقت پسندی آئے گی، انصاف کی بجائے ظلم آئے گا، ارتکاز دولت ہوگا، چند خاندان، چند لوگ امیر ہو جائیں گے، عوام غریب ہو جائیں گے، افلاس ہوگا۔ اگر سیاسی عمل میں اسلام کو چھوڑ کر غیر مسلموں کی پیروی کی جائے گی تو سیاسیات ہوتی ہیں لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے۔ حکومت بنیادی طور پر حکومت کا کام ہوتا ہے ہر فرد کے حقوق کا تحفظ، بلکہ حکومت ذمہ دار ہوتی ہے مسلم یا غیر مسلم کوئی بھی جو ملک کا شہری ہے اس کے حقوق متعین ہیں اور ہر ایک کے حقوق کے تحفظ کی۔ لیکن جب وہ اپنا انداز غیر اسلامی اپنا لے گی تو اپنا کام نہیں کر سکے گی۔ وہ جو ادارے انصاف کے لیے بنتے ہیں ان سے ظلم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو آج کی تاریخ کو ہم دیکھیں اور اپنے حالات کو دیکھیں تو جتنی پریشانیاں ہماری ہیں ان کا سبب ہمارا غیر اسلامی کردار ہے۔ اسلام آج بھی غالب ہے اور اسلام ہمیشہ غالب رہے گا۔
تو اس کا علاج آج بھی یہی ہے کہ ہم واپس خود کو اسلام میں لے آئیں، غلبہ ہمارا بھی مقدر ہو جائے گا، ہم بھی غالب ہو جائیں گے، ہم بھی خوشحال ہو جائیں گے۔ تو پہلی قوموں کے پاس جو ادیان آئے وہ بھی تو حق تھے، پھر وہ کیوں تباہ ہو گئے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس کی وجہ بھی سن لو۔ بنیادی طور پر جب قومیں تباہ ہوتی ہیں تو بنیادی طور پر ان کے دینی رہنما تباہ ہوتے ہیں۔ سیاسی حکمران بعد میں تباہ ہوتے ہیں، پہلے دینی رہنما تباہ ہوتے ہیں۔ وہ عقائد میں، نظریات میں آمیزش کر دیتے ہیں، وہ احکام و شرائع میں آمیزش کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا ان قوموں کی تباہی کا سبب یہ تھا کہ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ ان کے جو علماء و مشائخ تھے، ان کے جو مذہبی رہنما تھے، وہ بھٹک گئے اور وہ آخرت کی بجائے دنیا کی ہرس میں مبتلا ہو گئے۔ دین بنیادی طور پر سبق دیتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں آخرت کو مد نظر رکھیں۔ روزی کما رہے ہیں تو یہ خیال کریں کہ کسی کا حق نہ چھینوں، میری آخرت تباہ نہ ہو جائے، اپنا جائز حلال رزق حاصل کروں، تجارت سے کروں، مزدوری سے کروں، ملازمت سے کروں، کھیتی باڑی سے کروں، معروف ذرائع سے رزق حاصل کروں، حلال رزق حاصل کروں کہ مجھے دنیا میں بھی آسانی ہو اور اس سے میری آخرت بھی سنور جائے۔ لیکن آخرت کا تصور چھوڑ کر دنیا کی حرص میں مبتلا ہو جائے اور دینی رہنما، عالم یا مشائخ یا علماء اس بات پہ آ جائیں کہ ہم دولت جمع کرتے رہیں، جائز ملے ناجائز ملے، حرام ہو حلال ہو، پیسہ چاہیے۔ فرمایا یہ جو قومیں تباہ ہوئیں، ان کے اکثر علماء و مشائخ جو تھے وہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے لگے، رسومات بنا دی اور چندے لگا دیے، یہ جلسہ کر رہے ہیں، یہ جلوس کر رہے ہیں، یہ فلاں کا عرس کر رہے ہیں، یہ فلاں کی 11ویں کر رہے ہیں، پیسے دو بھائی پیسے دو، کروڑوں جمع کر لیے، 2 4 10 بندوں کو 10 دے کے کھلا دیں، فتویٰ فروشی پہ آ گئے۔ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کوئی راستہ پوچھنے آتا ہے تو بجائے اسے صحیح راستہ بتانے کے اس سے پیسے لے کر اسے غلط فتویٰ دے دیتے۔ اب غلط فتویٰ دینا ایسا ہی ہے جیسا اللہ کی راہ سے روک دینا، غلط کام پہ لگا دینا نیکی چھوڑ کر۔ تو ان پہلی قوموں کے علماء و مشائخ میں یہ بیماری پیدا ہو گئی تھی کہ ان کا مقصد دولت دنیا بن گئی تھی۔ وہ لوگوں سے پیسے لینا، جائز ناجائز طریقے سے شرینیاں شکرانے جمع کرنا، رسومات میں چندے جمع کرنا، مقصد بن گیا تھا کہ دولت جمع کرنی ہے۔ کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تو جو پیسے دیتا اسے دے دے، اسے حلال کر دیتے، جو نہ دیتا اسے نہ دیتے۔ تو گویا 2 باتیں ان میں آ گئیں، ان کی اکثریت، سارے نہیں، اکثریت، کثیر من الاحبار والرہبان، ان کے علماء و مشائخ کی اکثریت لیاکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال ناجائز طریقوں سے کھانے لگے، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنے لگے، یعنی فتوے بھی دولت پر بیچنے لگے اور حرام کو حلال اور حلال کو حرام، جس طرف سے پیسے ملے ادھر جواز کا فتویٰ دے دیا۔ تو جب دین کو چھوڑ کر بے دینی کو دین کا نام دے دیا گیا تو 2 جرم ہوئے، اللہ کا بھی مجرم ٹھہرا اور مخلوق کو بھی اللہ کے دین سے روک دیا۔
تو یہ ایسا جرم تھا جو اکثریت کا تھا، لہذا قومیں تباہ ہو گئی۔ اب جنہوں نے اتنا بڑا جرم کیا، دولتیں جمع کر کر کے مر گئے، حکمران تھے یا علماء تھے یا مشائخ تھے یا صاحب اقتدار تھے، رشوت لی، لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ مار کے اربوں روپے جمع کر لیے، سونے چاندی کے ڈھیر لگا لیے، منوں ٹنوں کے حساب سے جمع کر لیا۔ اب ایک عجیب بات ہے کہ جو بندہ حصول زر کے ناجائز طریقے اپناتا ہے، اس سے یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ دولت جائز طریقے سے خرچ کرے۔ یہ ایک اصولی بات ہے کہ جب وہ کمانے میں حلال حرام کی تمیز نہیں رکھتا تو خرچ کرنے میں پھر وہ یہ تکلف کیوں کرے گا، پھر اس پہ زکوٰۃ کیوں دے گا، پھر وہ یہ کیوں سوچے گا کہ اسے مجروں پہ خرچ نہ کروں، اسے شراب خانے پہ نہ اڑاؤں، اس سے یہ نہ کروں، اس سے وہ نہ، وہ ایسا نہیں کرے گا۔ پھر وہ ناجائز جگہوں پہ خرچ بھی کرے گا یا جمع کر کر کے چھوڑ کے مر جائے گا۔ جسے یہ خیال ہو کہ میری آخرت ضائع نہ ہو، دولت کمانے میں بھی جائز اور حلال وسائل اختیار کرے گا، اور خرچ کرنے میں بھی اس کے مد نظر رضائے الہی ہوگی کہ ایسی جگہ پر خرچ کروں اور اس طریقے سے خرچ کروں کہ دولت کا ضیاع نہ ہو۔ فرمایا وہ جمع کر کر کے سونے چاندی کے ڈھیر اور دولت کے ڈھیر مر گئے۔ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو حرام ذرائع سے حاصل کرتے ہیں وہ اسے اللہ کی راہ میں پھر خرچ نہیں کرتے، وہ خرچ بھی پھر اپنی مرضی سے کرتے ہیں، ناجائز اور ناروا طریقوں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے میرے حبیب ایسا کرنے والے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے، بشارت تنزن فرمایا گیا کہ انہیں یہ مبارک ہو کہ انہیں بہت دردناک عذاب، نام ہی تکلیف، دکھ، درد کا ہے، اس کے ساتھ دردناک کا اضافہ یہ انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ اس کے ساتھ دردناک عذاب ہوگا، اور اس طرح سے ہوگا، ایک دن آئے گا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، وہ سونا چاندی دولت کے انبار اسے دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، فتقوی بہا، اس گرم گرم سونے چاندی سے داغا جائے گے، جباہہم، ان کے چہرے، ان کی پیشانیاں، وجنوبہم، ان کے پہلو، وظہورہم، ان کی پیٹھیں، یعنی وہ جو ناجائز اور ناروا دولت تھی اور جسے جمع کرتے کرتے مر گئے۔ حلال دولت کمانا اسلام منع نہیں کرتا، حلال وسائل سے دولت ہے ضرورت سے زیادہ اور جمع ہو جائے، اسلام منع نہیں کرتا۔ منع کرتا تو اس پہ زکوٰۃ کیوں ہوتی؟ اب زکوٰۃ اس دولت پہ ہے جو آپ کے پاس 1 سال تک محفوظ رہی اور آپ کی ضرورت میں نہیں آئی، جو آپ کے پاس اپنی ضرورت سے زائد سرمایہ جب وہ 1 سال پڑا رہا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ یعنی اسلام ارتکاز دولت کے مخالف ہے کہ دولت ایک جگہ جمع ہو جائے تو 40واں حصہ اس کا آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا، تو اگر وہ مسلسل پڑی رہی 40 برس تک آپ نے خرچ نہ کی تو وہ تو آہستہ آہستہ ساری غربا میں بٹ جائے گی۔ دنیا کے کسی معاشی نظام میں جمع شدہ سرمایہ کو واپس معاشرے میں اور اس
خرچ کے جو ہے انداز، سرکولیشن جو ہے اس میں لانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اسلامی معاشی نظام کے، کہ حلال وسائل سے دولت کمائے، اس کے پاس جمع ہو جائے، ضرورت سے زائد ہو تو اس پر سال گزرے تو اس کا 40واں حصہ واپس غرباء میں تقسیم کر دے، تو یوں ارتکاز دولت نہیں ہوگا۔ اب اگر دولت جمع کرنا منع ہوتی تو زکوٰۃ فرض کیوں ہوتی؟ دولت ناجائز وسائل سے جمع کرنا حرام ہے، چھین کر جمع کرنا حرام ہے۔ ہمارے ہاں ایک رواج بھی بن گیا نا کہ بندے اپنی پارسائی ظاہر کرنے کے لیے خواہ ان کے پاس پیسے ہوں بھی تو لباس ایسا رکھیں گے گویا بہت مفلس ہیں، ہم کھانا نہیں کھاتے جی، سوکھی روٹی کھائیں گے جی، جوتا میلا سا پہن لیں گے، پر یہ بھی بہت پارسائی ہے۔ یہ پارسائی نہیں ہے۔ اللہ نے جتنی حیثیت دی ہے اس کے مطابق لباس سے نظر آنا یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ اما بنعمت ربک فحدث، اللہ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں وہ بیان کرو، وہ ظاہر کرو، یہ بھی اللہ کا شکر کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اگر نہیں ہے تو جو ہے اس پہ مت گھبراؤ، کپڑا سستا ہے تو صاف تو کر سکتے ہو، دھو کر پہن سکتے ہو، جوتی سستی ہے لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ اس پر کیچڑ ملا ہوا اور مٹی جمی ہوئی ہو، اسے آپ صاف کر کے تو پہن سکتے ہیں۔ تو نمائش کے لیے جو آج کل رواج ہو گیا ہے کہ جس بندے کے پاس 1,00,000 روپیہ ہو وہ اپنا گیٹ اپ ایسا بناتا ہے کہ ارب پتی ہے، یعنی وہ نظر آنا چاہتا ہے جو وہ نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اور خواہ مخواہ پیسے جمع کر کے مفلسی ظاہر کرنا یہ بھی حرام ہے۔ جو حیثیت اللہ کریم نے دی ہے اس کے مطابق رہو۔ تو یہ جو لوگ ناجائز وسائل سے پیسے جمع کرتے رہے، ایک تو یہ قوموں کی تباہی کا سبب بنے، ان کی گمراہی کا سبب بنے، آخرت میں وہ دولت دوزخ کی آگ میں گرم کر کے، عام آگ میں نہیں، دوزخ کی آگ میں گرم کر کے ان کی پیشانیوں پر، ان کے پہلوؤں پر، ان کی پیٹھوں پر داغا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ وہ گھبراؤ نہیں، یہ وہ دولت ہی ہے، تم نے خود جمع کی اپنے لیے، یہ سارا اسباب تم نے جمع کیے، کنزتم لانفسکم، تم نے اپنے جان کے لیے یہ جمع کی تھی، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اس کا مزہ چکھو، جو جمع کرتے رہے اس کا مزہ لو۔ بتایا یہ اس لیے جا رہا ہے، مقصد یہ ہے کہ اے مسلمانوں تم بھی ان جرائم میں ملوث نہ ہو جانا، تم بھی یہ نہ کرنا کہ تمہارے پیران اعظام اور مشائخ کرام اور علماء کرام دولت جمع کرنے پہ لگ جائیں، حلال حرام جہاں سے آئے پیسہ لیتے رہو اور جمع کرتے رہو، اور لوگوں کو ناجائز فتوے دیتے رہو، جانتے بوجھتے ناجائز فتوے دیتے رہو اور دین بیچ کر دولت جمع کرتے رہو، تو یہ دو جرم ہوں گے۔ ایک تو تم قوم کو تباہی کی طرف لے جاؤ، قوم گمراہ ہوگی، اللہ کے غضب کا شکار ہوگی، اور آخرت تباہ ہوگی، اور اسی قوم کے سامنے پھر تمہیں آخرت میں عذاب دیا جا رہا ہوگا، پھر وہاں تمہاری عزت اور آنر کہاں جائے گی؟ جو آج بھرم تم نے بنا رکھا ہے، اور رنگ برنگے لباس اور جبے اور ٹوپی پر، پگڑی پر ایک چادر اور کیا کیا حلیے بنا رکھے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ یہ تقدس کی علامتیں کہاں جائیں گی؟ اور دوسرا یہ بڑی فکر کی بات ہے کہ علماء اور مشائخ دولت کے لالچ میں آ کر دین سے ہٹیں گے تو حکمران ان سے پہلے ہٹ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے حکمرانوں کو جواز کے فتوے دینے، اور دین کے نام پر بے دینی اور بے حیائی آ جائے گی، اور یہ قومی تباہی کا سبب بنے گی، قوم کو زوال میں لے جائے گی، عذاب الہی کا شکار کر دے گی۔ اب اس کا علاج
آج کل ہمارے جتنے یہ ٹی وی چینلز پہ ٹاکرے ہوتے ہیں، نام تو انہوں نے مذاکرہ رکھا ہوا ہے، میں تو اسے ٹاکرا کہا کرتا ہوں کہ سوائے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایسے پتہ چلتا ہے مرغ لڑا رہے ہیں کہ وہ اینکر بیٹھا ہے جو وہ دانہ ڈال دیتا ہے اور وہ اس پہ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، سوائے لڑائی کے کچھ حاصل نہیں۔ ان کا ایک اہم اور مرکزی سوال یہ ہوتا ہے کہ اب اس کی اصلاح کی صورت کیا ہے، وہ بات بتاؤ جس سے اصلاح احوال ہو سکے۔ کراچی میں بد امنی ہے تو قیام امن کی صورت کیا ہے؟ ملک میں بد امنی ہے، اغوا برائے تاوان ہو رہا ہے، بم پھاڑے جا رہے ہیں، خودکش حملے ہو رہے ہیں، جگہ جگہ نشانہ بازی سے لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ جسے کہتے ہیں مارا جا رہا ہے، تو یہ قتل عام جو ہو رہا ہے اس کا حل کیا ہے؟ سادہ سا حل ہے میرے بھائی، آج توبہ کر لو، آج اللہ و اللہ کے رسول کے نظام کو اپنا لو، آج انصاف کرنا شروع کر دو، آج عدل پہ آ جاؤ، آج اپنا حق لو، دوسروں کا حق چھیننا چھوڑ دو، آج کایا پلٹ جائے، آج امن قائم ہو جائے۔ اور اگر ہم یہ چاہیں کہ جو ہم کرتے رہیں یہ کرتے بھی رہیں اور امن بھی قائم ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو حل تو بڑا سادہ اور سیدھا سا ہے، لیکن یہ حل نہ کوئی بتانا چاہتا ہے نہ کوئی سننا چاہتا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، جب بندہ بیمار ہوتا ہے نا، بخار ہے کسی کو، تو اس کے منہ کا ذائقہ بدل جاتا ہے۔ آپ اسے دودھ دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کڑوا ہے، آپ اسے کوئی فروٹ دیتے ہیں ہوتا میٹھا ہے، وہ کہتا ہے کڑوا ہے، یار مجھے پسند نہیں، مجھے کیا آ جائے گی، میرا اس سے دل گھبرا رہا ہے۔ وہ دودھ میں یا اس پھل میں خرابی نہیں ہوتی، خرابی تو اس کے ذائقے میں، اس کے مزاج میں ہوتی ہے۔ ہم بھی اب اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں کہ جب ہمیں توبہ کا کہا جائے نا تو ہمیں بڑی کڑوی لگتی ہے۔ یار تم کیا یہ پرانی باتیں لے بیٹھتے اور یہ کیا بات ہوئی بھائی، یہ کون سا حل ہے بھائی؟ لیکن مجبوری یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی حل ہے بھی نہیں۔ اچھا، یہاں بڑی ایک زوردار دلیل پیش کی جاتی ہے کہ بھئی وہ ممالک جو اللہ کو نہیں مانتے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، جو قرآن کو نہیں مانتے، ان ممالک میں تو یہ عالم نہیں ہے، وہ آسودہ حال بھی ہیں، ان کا ہر بندہ خوشحال بھی ہے، اور وہاں اگر جرائم ہوتے ہیں، جرائم تو ہوتے ہیں، لیکن انصاف بھی ملتا ہے، عدالتیں بھی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ہر عمل کے دو نتیجے ہوتے ہیں، کوئی عمل آپ کرو اس کے دو نتیجے، ایک دنیا میں ایک آخرت۔ ہم بات کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کسی کو بھلا برا کہتے ہیں، کسی کو دعا دیتے ہیں، دو نتیجے ہیں، ایک دنیا میں جو فوری سامنے آ جائے گا، ایک قیامت کے دن جو سامنے آئے گا۔ یہ جو فوری نتیجہ ہے اس کے لیے ایمان شرط نہیں ہے۔ کافر کو پیاس لگی ہے، اسے ٹھنڈا پانی پلاؤ، اس کی پیاس ختم ہو جائے۔ مومن نے پیا، وہ بسم اللہ شریف پڑھ کے پیے گا، پی کر الحمدللہ کہے گا، پیاس بھی بجھائی، لذت بھی لی، آخرت میں ثواب بھی لے گا۔ اب کافر کا آخرت پر ایمان ہی نہیں، آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن دنیاوی فائدہ اس کو۔ یہ اقوام عالم جو آپ کو خوشحال نظر آتی ہیں، ان کی تاریخ اسلام سے پہلے کی اٹھا کے دیکھیں تو یہ وحشی اور درندے تھے۔ جب اسلام کو غلبہ نصیب ہوا، خلافت راشدہ نے جب روئے زمین پر ریاستیں قائم کیں، تو انہیں یہ خیال آیا کہ ان کے اعمال کو، ان کے کاموں کو دیکھا جائے، کس وجہ سے اتنی مخلوق پر انہیں غلبہ حاصل ہو گیا۔ چنانچہ وہ امور جو دنیاوی طور پر غلبے کا سبب انہیں نظر آئے، وہ انہوں نے وہاں سے اپنا لیے۔
ورنہ یورپ والوں کو تاریخ دا کیو مین لکھتی ہے، غاروں میں رہنے والے لوگ، اور امریکہ اور مغربی دنیا کو دا وائلڈ وائلڈ ویسٹ لکھتی ہے تاریخ۔ 2 دفعہ وائلڈ آتا ہے، وحشی وحشی درندے۔ تو انہوں نے، اب آپ دیکھیے ان کی عدالتوں میں اگر انصاف ہوتا ہے تو انصاف انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ مدینہ منورہ سے، نبی کریم سے۔ اگر وہ رشوت نہیں لیتے، ہر ایک کا کام جائز طریقے سے کر دیتے ہیں، تو یہ طریقہ انہوں نے اسلامی اقدار سے سیکھا۔ تو جہاں جہاں وہ ترقی کر رہے ہیں وہاں وہاں انہوں نے اسلامی اقدار اپنا لی ہیں۔ وہ انہیں آخرت میں فائدہ دے نہ دیں، دنیا کو فائدہ تو دیں گی۔ میرا ایک عزیز 17 برس رہا، اکاؤنٹس کا آدمی تھا، برطانیہ میں اکاؤنٹس میں رہا۔ تو برطانیہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے، تو ویلفیئر کے جتنے ان کے قوانین ہیں کہ غریبوں کی مدد کی جائے، بے گھر بندے کو گھر دیا جائے، مجبور انسان کے علاج معالجہ کیا جائے، بے روزگار کو پینشن دی جائے جب تک اسے روزگار نہیں ملتا، بے روزگاری الاؤنس دیا جائے، تو یہ ان کے بہت سے قوانین ہیں۔ تو وہ اسی میں رہا، تو کہتا تھا ہم اپنی دفتری زبان میں تو اس سارے نظام کو دا عمر's law، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرتے تھے کہ یہ عمر کے قوانین ہیں جو ہم نے اپنا رکھے۔ تو بھئی جہاں جہاں انہوں نے اسلامی اقدار کو اپنایا ہے وہاں دنیا میں تو وہ خوشحال ہوں گی۔ اب یہ جو چرچل کا مقولہ مشہور ہے کہ لندن شہر تباہ ہو گیا تھا اور لوگ زیر زمین ریلوے میں گھسنے پر مجبور ہو گئے تھے، شہر میں کوئی عمارت سلامت نہیں رہی تھی، زیر زمین چلے گئے تھے، تو چرچل کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ تو اسے کسی نے کہا کہ بھئی برطانیہ تو ختم ہونے کو ہے، تو اس نے کہا کہ ایک بات بتاؤ، کیا ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں؟ تو بے شک۔ اس نے کہا پھر ختم نہیں ہوتا، جب تک انصاف ہے قائم رہے گا۔ لیکن یہ انصاف انہوں نے لیا کب؟ بعثت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت برطانیہ کہاں تھا اور یورپ کہاں تھا؟ انہیں تو دا کیو مین تاریخ لکھتی ہے، غاروں میں رہنے والے لوگ، یہ پہاڑوں میں غاریں کھود کر ان میں رہتے تھے، انہیں نہ لباس کا شعور تھا نہ مکان بنانے کا شعور تھا۔ تو انصاف کہاں سے آ جائے گا؟ تو یہ جو سوال کھڑا کرتے ہیں ہمارے دانشور، ہمارے ہاں دانشوری کے معیار بھی یہ ہے نا، 2-3 دانت گر جائیں، مونچھ داڑھی صاف ہو، سر گنجا ہو جائے، اینک لگا لے دانشور، خواہ کچھ آتا جاتا ہے یا نہیں، کوئی عملی زندگی اپنی اس کی ہے یا نہیں، حلال کھاتا ہے یا نہیں، عبادات فرائض ہیں یا نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو برائے نام دانشور ہمارے گلے پڑ گئے ہیں، ان کو یہ تکلف کرنا چاہیے کہ یہ سوال کرنے سے پہلے کہ وہ قوم خوشحال ہے، یہ دیکھ لیں کہ وہ صرف اس شعبے میں خوشحال ہیں جہاں انہوں نے اسلامی اقدار اپنائی ہیں، اور جہاں انہوں نے اسلامی اقدار نہیں اپنائی وہاں وہ بھی ذلیل ہو رہے ہیں۔ ان کا معاشی نظام سودی ہے، وہ ارتکاز دولت کو نہیں روک سکتے۔ برطانیہ کے لندن میں اور امریکہ کے بڑے بڑے شہروں میں، نیو یارک میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ آدھے سے زیادہ آبادی تو فٹ پاتھوں پہ سوتی ہے اور پارکوں میں رات کو پڑی ہوتی ہے، ان کے پاس مکان تک نہیں ہوتا، اور آدھوں کے پاس اتنی دولت ہے انہیں پتہ ہی نہیں۔ اسی طرح اسلام نے شراب کو حرام کیا، وہ شراب کی تجارت کرتے ہیں، اس معاملے میں انہیں کیا ہے؟ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کے ہاتھوں تباہ ہو رہے ہیں، اسے روک نہیں سکتے۔ مرد عورت کے تعلقات کے معاملے میں انہوں نے اسلامی قوانین کو نظر انداز کیا۔ اب نہ کسی کی آبرو ہے، نہ کسی کی عزت ہے، نہ کسی کا گھر ہے، نہ باپ ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بہن ہے، نہ بھائی ہے۔ معاشرے میں صرف یا مرد ہیں یا عورتیں ہیں، کوئی کسی کا کچھ نہیں لگتا۔ وہ جہاں جہاں انہوں نے اسلامی اقدار کو چھوڑا ہے، بلکہ ایک مغربی مفکر کا قول ہے کہ بڑی بڑی قوموں کے بیڑے عورتوں کے ہاتھوں شراب کے مٹکے میں ڈوب گئے۔ اب جس نتیجے پہ وہ پہنچے ہیں انہی کا ایک مفکر کہہ رہا ہے،
مجھے ان کے نام یاد نہیں رہتے، جو ان کے نام انسانوں والے تو ہوتے نہیں، کوئی ایسے ڈھینگ پٹانگ ہوتے ہیں، تو مجھے وہ ٹیڑھی میڑھی انگریزی یاد نہیں رہتی۔ ویسے بھی میں نام کم ہی یاد رکھتا ہوں، یہ مجھے خامی ہے، تو ان کے تو بالکل مجھے یاد پڑے نہیں جاتے، تو یاد کیا خاک رہیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں بڑی بڑی قوموں کے بیڑے عورتوں کے ہاتھوں شراب کے مٹکے میں ڈوب گئے، یعنی اپنے اس کردار کے اس نتیجے پہ وہ بھی پہنچے ہوئے ہیں۔ جہاں جہاں انہوں نے عملی زندگی میں اسلام کا دامن چھوڑا ہے، وہاں وہ بھی دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ وہ ایک امریکہ کا صدر ہوتا تھا، مجھے تو اب اس کا نام بھی یاد نہیں، جس نے بڑا شور مچایا تھا یہ نشیلی دواؤں اور ڈرگز کے خلاف۔ تو اس کی ایک ہی بیٹی ہوتی تھی، تو وہ اخبار والوں نے اس کی فوٹو چھاپ دی، جگہ جگہ دونوں بازوؤں پہ اس پہ وہ نشے کے ٹیکے لگے اور ان کے نشان تھے۔ تو انہوں نے کہا لوگوں کو منع کرتا پھرتا ہے، ایک بیٹی ہے، اس کو نہیں روک سکتا۔ تو جہاں جہاں انہوں نے خلاف اسلام اقدار اپنائی ہیں، وہاں وہ بھی ذلیل و رسوا ہے۔ لیکن ہمارے یہ دانشوروں کی نظر ادھر نہیں جاتی، اور انہیں ایک عجیب بات یہ ہے کہ انہیں اسلام پر طنز کرنے میں لذت آتی ہے۔ عادی ہو جاتے ہیں نا لوگ۔ اب جتنے مشروب ہیں ان میں جو یہ نشاور مشروب ہیں، شراب وغیرہ، ان میں ذائقہ بھی نہیں ہوتا اور ان کی بو بھی گندی ہوتی ہے۔ ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے اور بدبو بھی ایسی ہوتی ہے کہ کسی نے شراب پی ہوئی ہو تو اس کے ساتھ دوسرا بندہ نہیں بیٹھ سکتا۔ لیکن شرابیوں کو ذائقہ بھی، کڑوا ذائقہ بھی مزہ دیتا ہے اور وہ بدبو بھی وہ برداشت کر جاتے ہیں۔ مزاج مسخ ہو جاتے ہیں نا، برائی اچھائی لگنے لگ جاتی ہے اور اچھائی برائی لگنے جاتی ہے، کڑواہٹ انہیں میٹھی لگنے لگ جاتی ہے اور وہ بدبو انہیں پسند ہو جاتی ہے، مزاج بدل جاتے ہیں، مزاج تباہ ہو جاتے ہیں۔ سو اللہ کریم نے یہ نقشہ کشی اس لیے فرمائی کہ اے مسلمانوں، اپنے علماء و مشائخ کا خیال رکھو۔ پہلے تو علماء و مشائخ کے ذمہ ہے کہ وہ سفیر ہیں محمد الرسول اللہ کے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ کسی ملک کا کوئی سفیر اپنی حکومت کی منشا کے خلاف کام نہیں کر سکتا۔ بارگاہ رسالت کے سفیر ہیں، تو جو ان کے منہ سے نکلے، جو یہ عمل کریں، وہ اس کی سند بارگاہ رسالت سے ملنی چاہیے۔ اور اگر یہ ایسا نہ کرے تو تم تو اللہ کا خوف کرو، شخصیت پرستی میں نہ لگ جاؤ، حق پرستی پہ رہو۔ کوئی بڑے سے بڑا بزرگ بنتا ہے لیکن وہ خلاف شریعت کام کرتا ہے یا کرنے کو کہتا ہے تو چھوڑ دو، مانو محمد الرسول اللہ کی بات۔ چونکہ سفیر امین ہوتا ہے کہ اپنے آقا یا اپنی حکومت کی بات آگے پہنچائے، وہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ علماء و مشائخ سفیر ہوتے ہیں۔ اگر تم لوگ بھی ان کی غلط باتیں ماننے لگ جاؤ گے تو پھر تباہ تم ہی نہیں ہونا ہے، انہیں اور حوصلہ مل جائے گا، یہ اور کھل کھیلیں گے اور تمہاری تباہی کا سبب بن جائے گا۔ اور پھر وہ بھی ارشاد فرمایا کہ نتیجہ بھی سن لیں، اللہ کی مخلوق کو گمراہ کرنے کا اور ناجائز وسائل سے دولت جمع کرنے کا، کہ رہنے کو جہنم ملے گا، اور جہنم میں جو اور اس کی آگ اور عذاب اور جلنا اور وہ سب کچھ ہوگا، اس کے علاوہ اس ناجائز اور ناروا دولت کو، سونے چاندی کے ڈھیروں کو گرم کر کے اس سے انہیں داغا بھی جائے گا، اور ساتھ یہ کہا جائے گا کہ مزے کرو، اب اس دولت کا مزہ لو جو تم نے ناجائز وسائل سے جمع کی تھی۔ سو میرے بھائی، جب ہم ناجائز وسائل سے پیسہ جمع کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں، دوسرے کا حق چھین رہے ہیں، انسانیت کی گمراہی کا سبب بن رہے ہیں، اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنے کا سبب بن رہے ہیں۔ الامان والحفیظ، یہ ایسے جرائم ہیں
بعض جرائم ایسے سخت ہوتے ہیں کہ ان سے توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے، اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں، ہمارے بڑوں کو، علماء کو، حاکموں کو، سب کو ہدایت پہ رکھے، وہ قادر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔